بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے اور سورہ بقرہ کے ساتھ مل کر یہ ایک جوڑا بنتی ہے، اور ان دونوں میں جو مضامین کا اشتراک ہے، کامنالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں اپنے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو خطاب کرتی ہیں۔ اہل کتاب دو بڑے گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں جہاں اہل کتاب کو خطاب ہے، دعوت ہے، وہ یہودیوں، بنی اسرائیلیوں کو زیادہ نمایاں ہے، اور دوسرے سورہ آل عمران میں جو خطاب زیادہ نمایاں ہے وہ نصارہ کو ہے۔ اگرچہ کہ دونوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں خطاب دونوں گروہوں کو ہے، مگر وہ ہوتا ہے نا کہ ایک گروہ کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہود، بنی اسرائیل کو، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کو، یعنی وہ لوگ کہ جو موسیٰ علیہ السلام، تورات کو بھی مانتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ان دونوں کو خطاب جو کیا گیا ہے تو ان کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ ایمان لائیں قرآن مجید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آنے کی خبریں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں، ان کی کتابوں میں، ان کے پیغمبروں کی زبانی جو خبریں ان تک پہنچیں۔ یہ جو دعوت ہے، اس میں دعوت بھی ہوتی ہے اور ان کے اپنے ان دینی غلطیوں پر ان کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ وہ ان غلط باتوں کو چھوڑ دیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں، اور اتمام حجت بھی ہوتی ہے، یعنی بات کو، سچائی کو آخری حد تک، آخری درجے تک پہنچا کے واضح کیا جاتا ہے۔ ہم سورہ آل عمران تک پہنچ گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی سورہ بقرہ ہی کی طرح پہلے ایک تمہید ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو آیت نمبر 40 میں۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطاب نصارہ سے شروع ہو رہا ہے وہ اپنی تمہید کے ساتھ آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی ہم وہ تمہید پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے تمہید تو ہم ایک بات کو سمجھانے کے لیے، سادہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اس تمہید میں بھی کیا کیا غیر معمولی حکمت کی باتیں ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آج پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں دی ہیں، اس دنیا کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ جو دنیا ہم کو نظر نہیں آتی، چنانچہ اس کے بیان میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ میٹافوریکل ہے، الیگوریکل ہے، وہ لٹرل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ انہی الیگوریکل چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور صحیح بات کو جاننے کی بجائے خواہ خود بھی اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں، اور اصل حقیقت ان سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس حصے میں جو تمہید ہے سورہ آل عمران کی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا
کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ آخرت میں پکڑے نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں جرم کرنا اور مذہب میں جرم کرنا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے معاملے میں جرم کرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے ریلیجس لوگوں میں کہ وہ جس ریلیجس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں بلائنڈ ہو جاتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں ان کا رویہ انسلٹنگ ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ خدا کے ہاں جو حساب کتاب دنیا میں بھی اس کی ہینڈلنگ میں ہوتا ہے اور جو اصل حساب کتاب آخرت میں ہوگا وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ فیصلہ کرے گا اپنی پالیسیز کے مطابق، وہ کسی گروہ کو غیر ضروری طور پر انفیوریبلی ان کو زیادہ الاؤنس نہیں دے گا، ان کو وہ حیثیت نہیں دے گا کہ ان کی تو بڑی بڑی برائیاں بھی اگنور کر دی جائیں اور باقیوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے جرائم پر پکڑا جائے۔ سو یہ بھی تنبیہ کی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب حالات بدل گئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی نالائقی ثابت کر دی ہے ایک لمبے عرصے تک، اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق یہ ذمہ داری کہ جو اس کے دین کو پہنچانے کی ہے وہ اب ٹرانسفر کر رہا ہے دوسری گروہ، دوسرے فیملی نیشن بنی اسماعیل کی طرف۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ جو ہم کو آج پڑھنی ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ اس کو کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ حقیقت داخل ہو جائے، وہ اس کو انٹرنلائز کر لے، وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تو غلطیاں تو کر سکتا ہے وہ، مگر غلطی پر اڑ نہیں سکتا، ضد نہیں کر سکتا، بڑے بڑے جرائم نہیں کر سکتا۔ جب سب کچھ اللہ جانتا ہے، چاہے ہم اسے ظاہر کریں چاہے ہم اس کو چھپائیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے جرائم کریں؟ تو فرمایا کہ وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے اعمال ہی کیا، وہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ جانتا ہے، بلکہ مزید برآں یہ بھی ہے کہ اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اب اگلی آیت میں وہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، پچھلی آیت کو پڑھ کر اس کا جواب دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ بہت دیکھیں گے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کا پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ آپ سمجھیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آدمی سمجھے بغیر پڑھتا ہے تو وہ کیا پڑھنا ہوا؟ پڑھنا تو نہ ہوا، وہ تو شاید اس کا تلفظ کرنا ہے۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید
جب بات کرتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کے آپ کو اس کا جواب ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم چاہے کچھ چھپا کے کرو چاہے ظاہر میں کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور مزید یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایک آدمی یہ سوچے گا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہے اور آپ کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ اس دھاندلی کو کیوں برداشت کر رہے ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی طاقت، آپ کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا بھلائی کا اپنے سامنے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب لے کر ان کو ان کے اچھے اور برے کا انجام نہیں دکھاتا۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو آزمائش ہے، یہاں ہوتی ہے پکڑ لیکن کبھی کبھار، اس لیے کہ یہاں پکڑ دھکڑ ہونے لگے تو امتحان ختم ہو جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اصل میں آزمائش اور امتحان کے لیے رکھا ہے۔ اگلی دنیا ہے کہ جہاں انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اور ہر شخص جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا اچھا وہ بھی اپنے سامنے پالے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی، آگے کچھ نہیں کہا، ظاہر ہے obvious بات ہے، اس کو بھی سامنے پالے گا۔ یہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے انداز بیان میں محذوف، حذف کرنا، یعنی کسی بات کو امپلائیڈ جانتے ہوئے اس کو مینشن کرنے میں اومٹ کر دینا، یہ آپ بہت دیکھیں گے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس زبان کا، اس عربی کا جس میں قرآن نازل ہوا، ایک نمایاں پہلو تھا۔ یعنی یہ ان امپریسو بات ہوتی، یہ غیر ضروری طور پر ایک سادہ بات ہوتی کہ یہاں بھی محضرہ آ جاتا، تو یہاں نہیں آیا۔ وما عملت من سوء، اور جو وہ عمل کرے گا کسی برائی کا اسے بھی سامنے پالے گا۔ تودو، وہ چاہے گا، کون؟ جس نے برائی کی ہوگی اور وہ برائی کو اپنے سامنے پائے گا۔ تودو، وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کاش کہ اس کے اور اس کے، یعنی برائی کے اور اس شخص کے درمیان دور کی فصل ہوتی، مدت ہوتی، ایک دوری ہوتی، کاش کہ اسے یہ فیس نہ کرنا پڑتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ یہ اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، یعنی اپنے فیصلوں سے، ان فیصلوں کے انجام سے۔ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اس امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، نتیجہ جہاں کامیابی کا نکلے گا وہاں ناکامی کا بھی نکلے گا۔ اللہ تمہیں اپنے اس فیصلے کے برے نتیجے سے ڈرا رہا ہے۔ کیوں ڈرا رہا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں اتنا ڈرایا کیوں جاتا ہے، اور یہ مولوی لوگ اتنا کیوں ڈراتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دو الگ الگ سوالات ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز تو الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، جو اصل دین کی بنیاد ہے۔ لیکن قرآن مجید اگرچہ کہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے،
مگر سب سے پہلا امیجیٹ قرآن کا جو مشن تھا، ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جو قوم سامنے موجود تھی، جن کو براہ راست پیغام پہنچایا جا رہا تھا، ان کو پیغام پہنچا کر خبردار کیا جائے کہ اگر انہوں نے اپنے غلط دینی مذہبی رویے اور اللہ کے پیغام کی انکار کی روش کو نہ چھوڑا، اس ٹرینڈ، اس ایٹیچیوڈ کو نہ چھوڑا، وہ مارے جائیں گے. سو دے نیڈ ٹو بی کیئرفل. اس لیے قرآن بار بار وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، لیکن اس کا یہ پہلو نمایاں ہے کیونکہ اصل میں کچھ لوگ پکڑ کے عذاب کے کنارے کھڑے تھے. تو اس وقت میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ رحمت، محبت، ہمدردی کے تقاضوں کے خلاف تھا. سو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اپنے آپ سے، اپنے فیصلوں کے انجام سے، تو بچ جاؤ. آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک شخص دوسرے شہر جا رہا ہے لیکن راستے میں بہت خوفناک صورتحال ہے، دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آنے جانے والوں کے لیے آسان نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ظاہر ہے آپ ڈرائیں گے ہی نا. آپ کی دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا تقاضا یہی ہوگا کہ آپ ان کو خبردار کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے. قل، آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اصل نتیجہ تو اس سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ انسان کا نصب العین ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے. اگر ماں باپ، بیوی، بچوں کے ساتھ محبت کا تعلق مطلوب ہے تو پھر سب سے زیادہ مطلوب تو اللہ کے ساتھ ہے جس نے یہ سب کچھ دیا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا جا رہا ہے کہ میری پیروی کرو. میری پیروی یعنی جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کو فالو کرو. اس لیے کہ اللہ اپنا پیغام خود نہیں بھیجتا، براہ راست نہیں بھیجتا، فرشتوں کو سب انسانوں تک پیغام بھیجنے کے لیے مامور نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے اللہ انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، جو اصل مطلوب چیز ہے، تو پھر تم میری پیروی کرو. یعنی اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا راستہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں دین یہی بتانے آیا ہے کہ خدا کو چاہنے، اس کو خوش کرنے اور اپنی اگلی زندگی کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے. وہ راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں. سارے پیغمبر وہی راستہ دکھانے آتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر تو سارے ہی وہ راستہ دکھاتے ہیں، مگر ان کا پیغام آپ تک اوتھینٹک طریقے سے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے اس وجہ سے پہلے تو یہ کیا کہ لوگوں کو چونکہ اس نے آزمانا ہے تو آزادی دی، چاہیں تو وہ اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو مینیپولیٹ کریں، بدلنے کی کوشش کریں. ایک اور پیغمبر آ جائیں گے، وہ اس کو ٹھیک کر لیں گے، پھر ان کے بعد اور آ جائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. مگر جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، تو پھر لامحالہ یہ فیصلہ بھی کرنا ضروری تھا کہ اللہ اپنے اس
آخری پیغام کو محفوظ کر لیں۔ تو اب یہ اسی پیغام کے لانے والے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری پیروی کرو، یعنی میرے لائے ہوئے دین کو فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تم سے محبت کرے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ بڑی پریولیج انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، مگر یہ شرف پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو فالو کریں۔ یہ جو میری پیروی کرو ہے، اتباع کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دین کو فالو کرو، وہ دین کے جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو اوتھینٹک طریقے سے پہنچا دیا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، اور جو پھر بعد کے مسلمانوں نے روایات، احادیث جمع کی ہیں، ان کو بھی اسی اوتھینٹک دین یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھو۔ ہمارے ہاں جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب میں بہت مبالغہ ہوا، ایگزیجریشن۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے بہت سے ایگزیجریٹڈ معاملات ہیں کہ جو بیان کیے جانے لگے، ابھی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ پیغمبر کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر عمل کو فالو کیا جائے۔ اب ہر عمل کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو تاریخی طور پر لوگوں نے نوٹ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمیونیکیٹ نہیں کیا، لوگوں نے اپنے طور پر اس کو آگے پھیلا دیا، اور اب وہ اتباع پیغمبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا کھاتے تھے، آپ جیسے سوتے تھے، آپ جو لباس پہنتے تھے، آپ جو سواری کرتے تھے، اس سب کو فالو کرو۔ حالانکہ یہ بات بڑی آبویس ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر کی ذات سے ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ سے ہوتا ہے، ان کے زمانے سے ہوتا ہے، ان کے علاقے سے ہوتا ہے، مگر وہی بات ہے کہ جو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے دین کے معاملات کو، اور پھر چونکہ اس میں جذبات آ جاتے ہیں، لوگ بہت شدید ہو جاتے ہیں، تو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت بڑے بڑے لوگ جو متاثر کرتے ہیں لوگوں کو اپنی گفتگو سے، اپنی للہیت سے، ان کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے بات سمجھانا۔ ورنہ یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ بھائی اب گھوڑوں، اونٹوں، خچروں پر سواری کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، تو گاڑی ہے، اب تو ٹرین ہے، اب تو ہوائی جہاز ہے۔ تلوار، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر جنگ کی ضرورت پیش آئے گی تو ظاہر ہے کہ جو ماڈرن وار کی جو بھی ایکوپمنٹ ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ لائک وائز علاج ہے، لائک وائز لباس ہے، لائک وائز گھر ہیں، ہر چیز ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی شکل میں اوتھینٹک طریقے سے پہنچا دیا۔ فرمایا فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہیں تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف کر دے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ کتنی نیچرل چیز ہے۔ تم دین کو فالو کرو گے نا تو پہلے بھی اور بعد میں بھی غلطیاں تو تم سے ہوں گی۔ غلطیوں سے نہیں انسان بچ سکتا۔ انسان ہے اور قدم قدم پر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت سیکھ لیا ہے، میں بہت تجربہ کار ہو گیا ہوں، اچانک اس کی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اچانک اس کی سوچ بہک جاتی ہے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیسیکلی آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو گے، ان کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرو گے، تو نہ صرف یہ کہ وہ تم سے محبت کرے گا، تم یہ کرو گے اللہ کی محبت کی وجہ سے، وہ تمہارے اس ایٹیچیوڈ، رویے کے نتیجے میں تم سے محبت کرے گا،
اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، جو پہلے ہوئے اور جو اب تم سے بشری جو کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ کام ہوتا ہے جو آدمی سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، وہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات وداؤٹ پلاننگ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان سے ہو جاتی ہیں، آپ سلپ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ، تو یہ تو ہوتا ہے۔ اللہ ان کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ دین ہے، دین اسی کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات، اگین یہ بڑی ہی مشہور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ان مائی اوپینین مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کو فالو کرو، رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیث کو فالو کرو۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ قرآن حدیث ایک ہی ہیں، ایک سے مراد قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث اس کی وضاحت ہے، وہ اس کا فٹ نوٹ ہے۔ تو حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یہ کوئی الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اس آیت کا مطلب جو جہاں بھی آئی ہے اس کا مطلب یہی ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ خود تو نہیں آئے گا کہ تم کو براہ راست احکام دے، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، تو تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، یا پھر اگر یہ منہ موڑیں، یعنی جن کو یہ بتا دیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو انہیں بتا دو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کافر قرار دیں، حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے بات جانتا ہے اور جاننے کے بعد انکار کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے، میں نہیں مانتا۔ تو یہ تو مسلمانوں میں بہت ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود منہ موڑیں تو ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کافروں کو، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جناب یہ تمہید ختم ہوئی، اور آپ یوں سمجھیے کہ اہل کتاب سے خطاب شروع ہوا، اور چونکہ سورہ آل عمران میں نے گزارش کی کہ اہل کتاب میں نصارہ کو ایڈریس کر رہا ہے، یہ سورہ کر رہی ہے، تو اس میں نصارہ پر بات واضح کرنے کے لیے ان کی دلچسپی کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ ان کی دلچسپی کی تاریخ مریم علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا مشن، مگر ان کی بات کو بیان کرنے سے پہلے پھر ایک تمہید سے بات کا آغاز کیا گیا۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یہ آیہ مبارکہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم بتا رہی ہے، پوری اسکیم جو اللہ نے اس دنیا میں ہدایت کو پہنچانے کے لیے اختیار فرمائی۔ پوری اسکیم میں کہہ رہا ہوں، اگر اس آیت کو ظاہر ہے کہ پورے قرآن کے کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیں تو یہ ایک بنیادی آیت ہے۔ اللہ نے انسانیت کا آغاز ہوا تو پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام کو چن لیا کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے اللہ کی ہدایت کا بندوبست کریں، اللہ کی طرف سے رہنمائی کا بندوبست کریں۔ اور یہ فرمایا کہ ان کے بعد
نوح کو چنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دوران میں اور کوئی اور پیغمبر نہیں تھے، نمایاں نام لے لیے گئے، اور یہ بتایا گیا ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کر کے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ نے انسانوں کی طرف انڈیویجول پیغمبر بھیجے، بستیوں کے پاس، ہر بستی کے پاس کوئی ایک پیغمبر گیا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ وہ اصل میں کیا تھا؟ وہ انسانیت کی ابتدا میں، ظاہر ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام سے جب انسانیت کا آغاز ہوا اور پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر انہوں نے پروسیڈ کیا، تو پہلے تو وہ ایک ہی جگہ تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے گئے۔ جہاں جہاں بھی وہ گئے، ظاہر ہے وہ اپنے اس اوریجنل بیک گراؤنڈ کو لے کے گئے۔ تو جب اللہ نے انسان ابھی کوئی بہت دور نہیں پھیلے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو پھر بعد میں پھیل گئے پوری دنیا میں، تو ان میں ہر قوم، ہر بستی پر ایک پیغمبر بھیجا۔ ان میں ظاہر ہے کہ سب سے نمایاں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تھے، جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، جو جس علاقے میں آئے ان کے زمانے میں وہی علاقہ پوری انسانیت تھی، لوگ ابھی بہت زیادہ دور دور نہیں پھیلے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو لمبی عمر بھی اس لیے ملی تاکہ وہ اس پورے علاقے کو کیٹر کر سکیں اور بات کو پہنچا سکیں۔ جب بات پہنچنے کے باوجود لوگوں نے انکار کیا اور آپ کے پیغام کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انڈیویجول بستیوں میں رسول آتے رہے، تا وقت کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک غیر معمولی پیغمبر تھے، ان کی شخصیت آؤٹ سٹینڈنگ شخصیت تھی، خلوص کا پیکر تھے، بے انتہا قربانیاں دیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا اس خاص مقصد کے لیے کہ وہ اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد، ان کا خاندان، وہ اللہ کی طرف سے دنیا والوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں پہلے دو پیغمبروں کا تو ذکر ان کے نام کے ساتھ آیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بحیثیت فرد ہی نہیں آیا، بحیثیت فرد نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ وَعَلَى ابراہیم وَعَلَى عمران۔ عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور چونکہ اب ذکر آنا ہے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آل عمران کا بھی ذکر آ گیا، جو آل ابراہیم کے آپ سمجھے سب سیٹ ہیں، اسی کی ایک شاخ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عام کے بعد خاص، یہ وہ چیز ہے۔ ان سب کو چن لیا گیا تمام جہان والوں پر۔ ذریۃً بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی یہ فیملی، کوئی بڑا ہے، سینئر ہے، کوئی ان سے نچلا ہے، لیکن سب ایک خاندان ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد اصل بات شروع ہوئی، یعنی یہ پس منظر بتایا گیا۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں امپورٹنٹ، ان کو ایک ترتیب سے نریٹ کیا گیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران،
از جب بھی آتا ہے تو از کا مطلب ہے جب، اس سے پہلے ایک عبارت اومیٹڈ ہوتی ہے امپلائڈ مانتے ہوئے، جس کو محذوف کہتے ہیں۔ عام طور پر یہاں جو عبارت مانی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیں یاد کراؤ، انہیں یاد دلاؤ جب قالت امراۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، اے میرے رب میں نے نظر کر دیا وہ جو میرے پیٹ میں ہے، محررن ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے، یعنی بنی اسرائیل میں یہ ایک طریقہ تھا کہ بعض فیملیز، بعض مائیں یہ طے کرتی تھیں اپنی پریگننسی کے دوران کہ یہ جو بچہ ہے یہ اب بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص ہے، اسے کسی دنیاوی کام کاج کے لیے ہم نہیں استعمال کریں گے، اس کو زحمت دیں گے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہی فیصلہ کیا اور یہ فرمایا کہ اے میرے رب میں نے اس کو ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد کر کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے تیری نظر کر دیا ہے، فتقبل منی، تو اس کو قبول فرما میری جانب سے، یعنی میں نے ایک آفر کی ہے، یہ میری طرف سے آفرنگ ہے اور تو اس کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو میری دعا سن رہا ہے، تو میرے خلوص کو جانتا ہے، تو قبول فرما لے۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت ربی انی وضعتھا انثیٰ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو لڑکی جن دی۔ تو ایسا لگتا ہے اس جملے سے کہ وہ ڈس اپوائنٹڈ تھیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے دعا کر کے اللہ کے حضور میں یہ نظر مانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، جو ان کے خیال میں بیٹا ہونا چاہیے تھا، میں اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دوں گی۔ مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کہا کہ یہ تو میں نے بیٹی جن دی۔ واللہ عالم بما وضعت، اور جو کچھ اس نے جنا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا تھا۔ مطلب یہ ظاہر ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا، جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں، یعنی جو اصل بات کے فلو کو روک کر ایک درمیان میں ایک بات انسرٹ کی جائے، تو یہ وہ جملہ تھا۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے تردد کا اظہار کیا کہ جس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ میں نظر کروں گی وہ تو لڑکا تھا اور یہ لڑکی تھی، لڑکی ہوئی ہیں۔ اور پروبیبلی ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ان کے ہاں عام طور پر اس طرح کے مقاصد کے لیے لڑکے ہی ہیں کہ جن کو نظر کیا جاتا تھا، تو ایسا محسوس ہوا انہیں کہ شاید ان کا جو پلان ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں نے اس کی أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو پناہ میں دیا تیری من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی میں تیرے حوالے کرتی ہوں اور تو اس کو بھی سنبھال، اس کی اولاد کو بھی سنبھال۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے رب نے
قبول کیا اس کو، یعنی اس لڑکی کو، یعنی ماں کے تو جو احساسات تھے اور ان کا جو ایک ریئیکشن تھا بچی کے پیدا ہونے پر وہ تو دیکھ لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو، یعنی اس کی اس نظر کو بھی اور اس کی دعا کو بھی قبول کیا، بقبول حسن، اچھی قبولیت، نہایت عمدہ طریقے سے جو قبولیت کا قبول ہونا ہے وہ کیا، یعنی بہت خوش دلی سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اس کی پرورش کی، اس کو پروان چڑھایا عمدہ طریقے سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، ظاہر اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ وہ لڑکی ہو، اور اللہ کے فیصلے میں ایک بڑے دور رس جو آگے کے نتائج تھے وہ پیش نظر تھے۔ تو فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت، اس کی سرپرستی کی زکریا نے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اور وہ بھی اس نظام کا حصہ تھے کہ جو بیت المقدس میں ان کے علماء، ان کے جو لوگ تھے ریلیجس لیڈرز، کاہن، ان کا ایک سسٹم تھا، تو اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ اور وہ جو ایک بنی اسرائیل میں ریلیجس ہائرارکی تھی، اس میں ایک خاندان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور وہ خاندان تھا لاوی کا، بنی لاوی جن کو کہتے ہیں۔ انہی کے نام پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو تورات کی 5 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے لیویٹکس، لیوائٹس۔ اچھا، اس خاندان میں بھی ظاہر ہے وہ خاندان تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے لاوی، پھر جب وہ نیچے آیا تو اسی خاندان میں ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ تو ہارون علیہ السلام سے جو بنی لاوی کی برانچ چلی، اس کو بنی لاوی میں بھی زیادہ عزت، احترام اور قبولیت حاصل ہوئی۔ تو ہارون علیہ السلام کے اس خاندان ہی کے ایک فرد تھے زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ اس کی تفصیل الگ سے پھر بیان بھی ہوئی کہ اس دوران میں بحث بھی ہوئی اور لوگوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی، لیکن یہ ذمہ داری کہیے، یہ شرف زکریا علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ظاہر ہے کہ اب وہ خاص اللہ کے گھر کے لیے ہو گئیں، زکریا علیہ السلام کی زیر سرپرستی، زیر تربیت آ گئیں۔ تو جب جب زکریا ان کے پاس جاتے محراب میں، اللہ کا گھر تھا، یہ وہ محراب نہیں ہے جو ہمارے ممبر و محراب ہیں جہاں کے امام حضرات نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیکشن، وہ جگہ جہاں کے اس طرح کے زیر تربیت بچیوں کو رکھا جاتا اور ان کی پھر تربیت کی جاتی، ان کو الگ سے رہنے کا بندوبست کیا جاتا، حجرہ ٹائپ جو ہوتا ہے نا، کیوبیکلز وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں۔ تو وہاں مریم علیہ السلام جہاں تھیں مقیم، زکریا علیہ السلام جاتے، ظاہر ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کویسچنز ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب جب وہ جاتے ان کے پاس، وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس رزق دیکھتے۔ رزق میں نے لٹرل ترجمہ کر دیا، یعنی ان کے پاس وہ دیکھتے اللہ کی عنایت۔ رزق یہ بھی ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مگر قرآن مجید ہی میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ کے پیغام کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ اس پہلو سے کہ اصل میں رزق کیا ہے؟ جو چیز آپ کی بیسک شدید ضرورت کو پورا کرے۔
ظاہر ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، بنانے والا ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، اس کی اسکیم کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ اونچ نیچ کیوں ہوتی ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب بھوک اور پیاس کی طرح انسان کے لیے ایسے سوالات ہیں کہ جو اگر انسان دنیا کی امیجیٹ جو اٹریکشنز ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو تو اس کی یہ بڑے سیریس کویسچنز ہیں جو اس کو بھوک پیاس کی طرح تنگ کرتے ہیں. تو اللہ کا پیغام چنانچہ رزق ہے. وہ ہماری اس بھوک، آپ کہیے عقلی، روحانی، اخلاقی بھوک کو کیٹر کرتی ہے. اور مریم علیہ السلام کے پاس معلوم ہوتا ہے کہ اسی نوعیت کی اللہ کی عنایات تھیں جس میں وہ اللہ کی ان حکمتوں مہربانیوں کو پا رہی تھیں جس کے نتیجے میں اس دنیا کا جو اصل مقصد ہے اس کے حصول میں وہ بہت آگے بڑھ گئی تھیں. معرفت خداوندی، اس کی عبادت، اس سے دعا وغیرہ. قال مریم انا لکی ھذا، تو زکریہ علیہ السلام نے یہ پوچھا کسی موقع پر کہ یہ کیسے تمہیں، کہاں سے تم یہ حاصل کرتی ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں تمہارا مینٹور ہوں، میں تمہیں سکھانے پر، تمہاری تربیت کرنے پر مامور ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں سکھایا، تو تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہو گیا. قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی بہت کم عمری ہی میں غیر معمولی معرفت خداوندی کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ بچے کیا بڑے بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا سی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو اپنا کمال، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی پلاننگ وغیرہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. مگر جو حقیقی معرفت خداوندی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کہا جائے، یہ مانا جائے، یہ سمجھا جائے کہ نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اینڈ آنیسٹلی اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بات آبویسلی کسی کی نیت پہ آدمی شک نہیں کر سکتا، ایک محض مصنوعی سا جملہ ہوتا ہے، سپرفیشل. مگر جو معرفت واقعی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور بہت ڈیپلی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. تو مریم علیہ السلام نے اسی اسپرٹ میں اس بات کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ عجیب بات ہے، اللہ کی اپنی پالیسی ہے کہ جس کے اندر جتنی عاجزی انکساری ہوگی، ریئل جینون، وہ اتنا ہی پائے گا. یعنی اللہ کا یہ رزق، روحانی رزق. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جملہ حضرت مریم کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے اپنی بات بیان کی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جی. اللہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا نوازنا چاہتا ہے نوازتا ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہے، یہ تو میرا فیصلہ ہے نا، تو میں جو چاہے کروں. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کریں، مگر اللہ کا کوئی فیصلہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا ڈیزرو کرتا ہے. آنیسٹلی انسان دن میں 24 گھنٹے گزارتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے. اس میں ہماری پرفارمنسز کوالٹی کے لحاظ سے اتنی فرق ہوتی ہیں. بعض لوگ خلوص اور صحیح رویے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہماری طرح کے لوگ ہیں جو
بہت سے ساتھ فضول کام بھی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت ٹھیک کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک کو کیٹر کرنا ہے نا، پیور میرٹ کی بیسس پہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ وہ موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہے میرے رب تو مجھے عنایت فرما ایک پاکیزہ اولاد. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ مریم جیسی لڑکی، غیر معمولی لڑکی، اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ نے حکمت، فہم، شرافت، نیکی، للہیت رکھی ہے، تو بے اختیار ان کے اندر یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے میرے رب مجھے بھی تو پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعا، یقیناً تو دعا سننے والا ہے. یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کو، اللہ کی قدرت کو مانتا نہیں ہے. بعض اوقات انسان کو کسی واقع، کسی کے ساتھ ملنے سے خیال ہوتا ہے کہ گاڈ از گریٹ، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ مریم جیسی لڑکی ہو سکتی ہے تو پھر اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں. تو یہ انہوں نے مریم کے اس غیر معمولی رول پرفارمنس کو دیکھ کے یہ دعا کی. اس کا بھی امکان تھا کہ کوئی شخص ہوتا اور وہ کہتا کہ یہ کیا ہے جی، میرے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ لڑکی ہے، یہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے، تو کوئی منفی اس کے اندر بھی رجحانات پیدا ہو سکتے تھے. مگر خدا کے پیغمبر تو انسانیت کا کمال ہوتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، مریم علیہ السلام سے متاثر ہو گئے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو پکارا ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھتے ہوئے محراب میں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ فرشتے جب آئیں گے پیغمبر کے پاس ہی سے ہی، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قرب کا وہ اظہار ہے، جیسچر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اللہ کے بہت قریب ہے. اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں. ظاہر ہے وہ نماز کے جو اصل نماز ہے، جس میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہے، اس ذکر کے ساتھ فکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے. بہرحال وہ فرشتوں نے ان کو پکارا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمے کی کہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا. وسیداً، اور سردار، وحصوراً، اور مرد درویش، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش. ونبیم من الصالحین، اور صالحین میں سے وہ نبی ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھجوائی. یہ وہی یحییٰ ہیں جو بائبل میں جان ہے، جان دا بیپٹسٹ، یوحنا. اور یہ ظاہر ہے کہ زکریا علیہ السلام کے اگر بیٹے ہوئے تو مریم علیہ السلام کے کزن ہوئے، ان کی خالہ کے بیٹے ہوئے. اور اس لحاظ سے رشتے کے ماموں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے. اگرچہ کہ ان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں کوئی فرق نہیں تھا. کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد یا کچھ عرصہ ذرا زیادہ
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ جو خوشخبری سنائی گئی اس میں یحییٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان کی گئیں ان میں ایک ہے سید، سردار۔ مرد درویش تھے، سردار اس معنی میں نہیں تھے کہ جس معنی میں ہم سردار سمجھتے ہیں، مگر اپنی شخصیت میں وہ سردار تھے۔ اللہ کے نبیوں میں جو اعتماد ہوتا ہے وہ جس طرح سے کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ چاہے بالکل درویش ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ جنگل ہی میں جو چیزیں میسر ہوتی اسی کو کھا پی کے وہ زندہ رہتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے، مگر تھے سرداری اپنی ذات میں، وحصوراً، اور دنیا کی خواہشات اور لذات سے کنارہ کش۔ دونوں بزرگ آئے تھے بنی اسرائیل کے اس آخری دور میں کہ جس کے بعد ان کا دور ختم ہونے والا تھا، اور وہ اپنی غلطیوں، اپنے اخلاق کی گراوٹ کی مختلف شکلوں کو اس انتہا تک پہنچا چکے تھے کہ جس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو ایک آخری موقع دیا گیا۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے نتیجے میں تو انہوں نے تو جا کے معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور دعوت دی، انہیں اللہ کا خوف دلایا، انہیں بات سمجھائی۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ان کی فیملیز نہیں تھیں، یہ دونوں آل along بیچلرز رہے۔ یہ بھی ابھی میں نے بتایا کہ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ پیغمبر کی اتباع میں سبھی کچھ شامل کر دیا گیا، تو ہمارے ہاں کرسچنز نے خاص طور پر جو ان کے مذہبی لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں تو شادی کرنا ایک ذرا کمتر کام ہے۔ یہ وہی پرابلم ہوتی ہے جو مذہبی لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی ہر چیز کو ہر حال میں فالو کرنا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ دین کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، کس چیز کو ریکمنڈ کر رہا ہے کس کو نہیں کر رہا۔ اینی ویز وہ سردار بھی تھے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش تھے، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ان کو ہونا تھا۔ اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے بس میں اسی پر بات کو اپنی آج کی ختم کرتا ہوں کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، کنفرم کرنے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، اس سے بہت سارے جھگڑے اور ڈیبیٹس پیدا ہوئی، یہ بڑی سادہ بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عام معمول کے طریقے سے باپ کے ماں کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا ہو جا، اور وہ مریم علیہ السلام کے رحم میں ان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمۃ منہ، یا یہاں کلمۃ منہ ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قل ان تخفو، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ ظاہر ہو جائے گا اس دن جس دن کہ ہر انسان جو کچھ اس نے عمل کیا خیر میں سے اس کو اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کیا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، وہ خواہش کرے گا کہ اے کاش کہ میرے اور اس برے عمل کے درمیان ایک مدت حائل ہو جاتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فإن اللہ، تو جان لو کہ اللہ لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، یعنی اب یہ بات اہل کتاب خاص طور پر نصارہ سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحن، اور نوح کو، و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے نظر مان لی اس کو کہ جو میرے پیٹ میں ہے، اسے ہر طرح کے دنیاوی کام کاج سے آزاد کر کے، فتقبل منی، تو قبول فرما اس کو میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر جب انہوں نے اس کو جنا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، انہوں نے فرمایا کہ میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا نا، یعنی یہ ان کا تردد تھا جو مریم علیہ السلام کی والدہ کا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں نے پناہ میں دیا اس کو تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو پروان چڑھایا عمدہ طریقے سے، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت سرپرستی کی زکریا نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب داخل ہوتے زکریا ان کے پاس محراب میں، ان کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس وہ اللہ کی عنایتیں دیکھتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے ایک موقع پہ پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، تب زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا میرے رب تو عنایت فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے
محراب میں پکارا انہوں نے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، سیدن، اور سردار ہوں گے، وحصوراً، اور خواہشات لذات دنیاوی سے کنارہ کش دور ہوں گے، ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اچھا جناب، اگر کوئی سوال آیا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ دیٹ از گریٹ اشرف۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ الف لام میم حروف مشکوک کیوں ہے؟ گڈ کوشچن۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ آپ نے شاید پہلے میری کوئی کلاس نہیں پڑھی۔ یہ الف لام میم، یہ طٰہٰ، تاسین میم، حامیم وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ جو بعض صورتوں سے پہلے ایسے آئے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس زمانے میں جو پریزنٹیشنز ہوتی تھیں قصیدوں کی وغیرہ، ان میں بعض اوقات ایسا ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ کفار نے، انکار کرنے والوں نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ الف لام میم سے نہیں شروع ہوتی، آگے سورہ نساء الف لام میم سے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا۔ یہ بھی اس بات کو مانا گیا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور جب نام دونوں صورتوں کے ایک ہوں، یعنی یہ جو البقرہ آل عمران ہے یہ تو بعد میں لوگوں نے رکھے، تو یہ نام ظاہر ہے کہ اس بات کی ایک ریفلیکشن ہے کہ یہ معنی میں کافی ایک دوسرے سے کلوز ہیں۔ مگر میں بس وہی ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، اس کی بریفلی میں مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے مطلب بھی ہیں، اور اس کی مثال ہے سورہ نون یا سورہ قلم کی جو 68 سورہ ہے، اور اس میں نون جو ہے اس کا مطلب مچھلی، عربی میں مطلب بھی مچھلی ہے، اور وہ جیسے لکھا جاتا ہے اس کی شکل بھی مچھلی کی سی ہوتی ہے، ایک خاص سٹائل میں اگر لکھا جائے۔ تو سورہ قلم یا سورہ نون میں مچھلی کا ذکر بھی ہے، عربی میں اس کو مچھلی کہتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں سورہ کے، جو سورہ بہت لمبی نہیں ہے، حضور کو کہ آپ صبر کریں، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ ان حروف کے مطلب ہیں، ان کو ہمیں مزید ڈھونڈنا چاہیے، اور پھر وہ مطلب جو بھی ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے صورتوں کے مضامین میں۔ طا اسی طرح سے جو ہے نا، یہ سانپ کے لیے آتا ہے، اس کی شکل بھی کچھ سانپ کی سی ہوتی ہے، جیسے وہ لپٹا ہوا ہے اور کچھ اوپر کھڑا ہے اس کے ایک حصہ۔ جن جن صورتوں سے کے شروع میں تا آیا ہے، طٰہٰ، تاسین میم، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں سانپ کا ذکر ہے۔ سو یہ چند اشارات ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مزید تحقیق جاری رہنی چاہیے۔ Sir, from where the Jews developed this belief that it's okay if they misdeal with the Gentiles and not to spread religion, and doesn't matter what they do, ultimately will be forgiven? Is it misunderstanding of something in Torah, or is it because of their religious scholars? دیکھیں، بعض اوقات بعض چیزوں کو سمجھنے کا ایک سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ دور نہ جائیں، قریب سے دیکھ لیں۔ یہودی تو بہت دور ہے، کچھ تو وہ دور ہے، کچھ ہمارے ان کے درمیان ٹینشن کی وجہ سے اور دوری ہو گئی ہے، تو قریب میں اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان مسلمانوں کو کہاں سے خیال آیا کہ وہ کچھ بھی کر لیں وہ جنتی ہیں، اور یہ باقی سارے غیر مسلم کافر ہیں، نہ ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ہیپی کرسمس کہا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بالکل ٹینشن رکھنا ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی خلاف بات کر دیں تو ان کو مار دیا جانا چاہیے۔ تو بھائی وہ جیوز تو پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا، ظاہر ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کے اندر ایک بے وقوفی ایروگنس پیدا ہو گئی، اور وہ ایروگنس پیدا ہونے کی خیر ان کے ہاں وجہ بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے تم کو چنا تمام جہان والوں پر، انی فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ سو مس انٹرپریٹیشن، یہ خواہشات کی وجہ سے، لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے، بلائنڈ فالوئنگ کی وجہ سے، اور دنیاوی جو مقاصد ہیں، ٹیمپٹیشن کی وجہ سے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ جو پرابلم آئی وہ کیوں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سٹیٹمنٹس بیان ہو گئیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ حدیث میں تحقیق کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی نہیں تھی، بات اس سے کہیں زیادہ بات واضح تھی، بات قرآن کے مطابق تھی، مگر کسی کو کیا دلچسپی، لوگ اپنی مطلب کی بات لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ہمیں اپنی ورلڈلی انٹرسٹ میں اور کمفرٹس میں سوٹ کرتی ہے چیز، تو ہم اس انٹرپریٹیشن کو مان لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ اگر جذبات وابستہ ہو جائیں تو پھر آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس انڈرسٹینڈنگ کو بیان کیا ہے کہ لیسا علینا فی الامیین من سبیل، غالباً ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں، یہ جینٹائلز کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کو ان کے غلط دینی انٹرپریٹیشن نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہم نے کبھی نہیں بتائی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ غیر مسلموں کو وہ اپنے سے کمتر، حقیر سمجھیں، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا۔ یہ ان کی ایروگنس ہے کہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی اس طرح کی انٹرپریٹیشنز میں۔ سر، حق کو ظاہر کرنا ہر وقت لازم ہوتا ہے کہ جب رائٹ پلیس، رائٹ ٹائم، سچویشن ہو، یہ دوسری بات ہے۔ حق کو ہر وقت ظاہر کرنے کا جو انسان کے اندر شوق ہوتا ہے وہ حق کو ظاہر تو نہیں کرتا، حق کو باہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کو دلچسپی ہوتی، آپ کے پاس اگر سچائی ہے تو نہ اس کو چھپا کے رکھیں اور نہ ہر وقت اس کا اعلان کریں، ڈھنڈورا پیٹیں۔ اس کے لیے پہلے اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ اگر آپ نے اپرچونٹی کریٹ نہیں کی تو آپ کا حق ضائع ہو جائے گا۔ سو نہ اس کو اوور ڈو کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو کم کرنا چاہیے۔ یہ حکمت، یہ بیلنس وقت کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ لیکن آدمی اگر سیلف کریٹیکل ہو اور اپنی ہر کوشش کے بعد اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے والا ہو تو بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے۔ لیکن جواب یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت حق کو بیان کیا جائے۔ اصل میں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے 2 ساتھیوں کو حق بتایا۔ کب؟ جب وہ ان کے پاس آئے، ان سے انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو، وہ جو کھانا ہے نا جو آتا ہے، ہمیں روزانہ سرو کیا جاتا ہے، اس سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو اللہ کا دین پہنچایا۔ سو اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ تو آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔
جتنا بریف ہو سکے آپ بیان کریں، بات زیادہ اس کو بتائیں جو دلچسپی لے رہا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فذکر، آپ یاد دہانی کرائیں، ان نفعت الذکر، اگر یاد دہانی کرنا نفع بخش ہو، اس کا کوئی فائدہ ہو۔ لوگ میوزک سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے واعظ نصیحت شروع کر دی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ واٹ از دا کی اور تھنگس ٹو کیپ ان مائنڈ ٹو ڈیولپ اسٹرانگ فیتھ ایٹ دا ٹائم جب حق ظاہر کرنے کا وقت ہو، انسان کمزور فیل نہ کرے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ اس کو وقت پر بیان کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حق کو بیان کریں تو اللہ سے دعا کریں، تیسرا یہ کہ حق کو بیان کریں تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں اور باقی سب باطل ہیں، اس کو آپ بیان کریں ایسے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے اندر اپنے اوپر ظاہر میں ایک فالس کانفیڈنس کی ایک میک اپ نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، حق ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ مجھے جس نے کنونس کر لیا، کیوں کیا آپ کو کنونس؟ دلائل نے، تو وہ دلائل دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ یعنی آپ کو کسی سچائی نے مطمئن کیا ہے نا، تو جیسے آپ کو مطمئن کیا ہے دلائل کے ساتھ، ویسے ہی ان کو بھی کر دیں اور محسوس کریں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اس لیے مطمئن ہوئے کہ سب سے پہلے آپ انٹرسٹڈ تھے، تو اگر ان کے اندر انٹرسٹ پیدا نہیں ہوئی ہے تو پہلے اس کو پیدا کریں، کوئی موقع آپ کریٹ کریں، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی چیز۔ سو آپ بات کریں، اس کے لیے تیار رہیں کہ وہ سوال کریں گے، اس کے لیے تیار رہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جواب نہ ہو، کوئی نکمی بات نہ کریں۔ سوال کا جواب نہیں آتا، ایڈمٹ کریں مجھے جواب نہیں آتا، آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ۔ اس لیے کہ دیکھیں، ہم سب آرڈنری لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا بہت حق ہے جو ہم دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ نہیں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا ہے اب ہم تم کو دے رہے ہیں، نہیں، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں کل ہم اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہوں، اس لیے کہ ہمیں حق جاننا ہے، حق ماننا ہے اور حق کو بیان کرنا ہے۔ بریفلی انٹرپریٹ آیت 159 آف سورہ النساء۔ اوہو، اٹس کنفیوزنگ، تو آپ میری خدمت کر دیتی ہیں اور وہ آیت بھی بتا دیتی ہیں۔ 159 فَبِظُلْمٍ، یہی ہے نا، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیے اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، خدا کی شریعت کے ساتھ، ہم نے ان پر جو بعض چیزیں پاکیزہ تھیں، جو حلال کی گئی تھیں، ان کو حرام کر دیا، اور مزید اللہ کے راستے میں سے بہت زیادہ جو لوگوں کو وہ روک رہے تھے، خود بھی روک رہے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ آپ کہیے خدا کا قانون تھا کہ جب پیغمبروں پر پیغمبر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی، بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں ان پر امیجیٹلی رسپونڈ کرتے تھے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا ان قوموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے۔ سو ظاہر ہے کہ اب تو اس کا امکان نہیں ہے کیونکہ اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، لیکن بنی اسرائیل کو چونکہ یہ حیثیت حاصل تھی کہ ان کے پاس پیغمبروں کے بعد پیغمبر ون آفٹر دی ادر آتے تھے،
تو انہوں نے جب زیادتیاں کرنی شروع کی، ظلم کرنے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی اپنے ساتھ، اوروں کے ساتھ، خدا کی شریعت احکام کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ریکوائرمنٹس سبسیکوینٹ بعد میں آنے والے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے لیے زیادہ سخت اور اسٹرنجنٹ کر دی. اور یہ آپ سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری دی گئی ان کو، تو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ وہ ساری مشکلات، ساری سختیاں، سارے طوق اور اغلال جو چینز ہیں ان سے ان کو آزاد کر دیں گے. علیکم السلام. سر، حضرت مریم واز ناٹ اے پروفٹ بٹ دس شوز شی ہیڈ contact with God at different level. So if same thing is claimed by Sufis, why some religious scholars like Gandhi Sahib do not accept it? دیکھیں یہ فرق ہے ختم نبوت کے بعد اور پہلے کا. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت اپنی ہر شکل میں ختم ہو گئی. نبوت کا سب سے بڑا جو پہلو تھا وہ تھا وحی، خدا کا کلام، خدا کی کمیونیکیشن. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، لیکن مختلف لوگوں کے پاس ابھی بھی وحی آ رہی ہے، آپ وحی نہ کہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اٹ از ٹیریبلی کنفیوزنگ. دین پھر پتہ نہیں ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. اٹ از دیئر فور امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ختم ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو، آخری پیغام کو، آؤٹ آف آل ادر میسیجز، اس پیغام کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے. سو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہم اس پیغام کے پابند ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ خواتین و حضرات آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، سو جناب اب آپ یوں کریں. تو انفارچونیٹلی ختم نبوت کا جو مقصد، جو مطلب ہے، اس کی پوری جو ڈیٹیلز، اس کی مینیفیسٹیشن، جو اس کے نتائج ہیں، اس کے ساتھ لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا اور بیان کیا. اور کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے کہ ایک بہت ہی بھونڈے طریقے سے اس کی خلاف ورزی کی، ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کی جو پوری ایپلیکیشن ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کریں. سختی، جھگڑا، ٹونٹ کرنا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اپنے دلائل دوں گا، آپ اپنے دلائل دیں. اللہ کا شکر ہے جی، کلاس شروع ہو گئی ہے. میں اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی. آنیسٹلی بڑی فرسٹریشن تھی جب میں بیمار پڑا کہ تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. اور آنیسٹلی یہ خیال آتا تھا کہ دائرے کو غلطی ہو گئی ہے کہ ایک طریقہ، ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. اللہ کرے کہ اب نہ ہو، اور میں جب تک دم میں دم ہے میں کرتا رہوں. آمین آمین آمین. وقار صاحب، یو آر آلویز ویری کائنڈ، ویری ویری کائنڈ. کیا الف لام میم علم نشرح کی طرح اشارہ نہیں؟ وقار صاحب، میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. دیکھو علم جو ہے نا، علم یہ تو پورے الفاظ ہیں نا، دو کیا لم نہیں. الف لام میم، الف لام میم ہے، وہ ہمیشہ سیپریٹلی ڈسٹنکٹ فرام ون اندر پڑھا جائے گا. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو یہ رعد ہے. یہ ہمارے لاہور میں اس وقت بادل گرج رہے ہیں، اسی وجہ سے بتی چلی گئی تھی. جناب، میکنگ دا سبجیکٹ، یہ لوگ مجھے بڑا کہتے ہیں کہ آپ اس کو بڑا آسان کر لیتے ہیں. مجھے آتا یہی ہے جی، میں مشکل کر نہیں سکتا. سو اگر میری نالائقی کوئی خوبی بن گئی ہے تو الحمدللہ.
Our deen is the Quran and Sunnah. How true and important are the historical facts of life after Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha, the Khulafa'i Rashidin. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سمجھنا دین کو یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, میں بھی دیکھتا ہوں, جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے کسی اچھے صاحب علم کو سننے کا, اور یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی, کتنی زبردست بات کیا, I never thought of it. وہی آیت ہوتی ہے, وہی چیز ہوتی ہے, مگر مزید اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے. تو obviously اگر ہم کو صحابہ کرام کے اور تاریخ کے حوالے ملتے ہیں تو وہ بہت یوزفل ہیں, پرووائڈیڈ ان کو بہت کیئرفلی ہینڈل کیا جائے. ہمارے ہاں لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, وہاں پرابلم ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم قرآن کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. اگر یہ قرآن کی فٹ نوٹس, سب سے بڑا فٹ نوٹ تو حدیث ہے, اس کے نیچے یہ بھی ڈال دیے جائیں تو ان میں بعض بہت یوزفل چیزیں ہوتی ہیں, وہ اگر کہیں قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آ جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ری ایکشن کہ ہم کہیں کہ نہیں, ہم نے کسی اور بات کو نہیں سننا. ہائے اللہ, میں نے تو بڑی محنت کی تھی جناب, آپ نے میری اس محنت کو سپرد خاک کر دیا. 159 پڑھنا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں نے 160 اس لیے پڑھا ہو کہ 160 مجھے سمجھ میں آ رہی تھی. ہے خدایا 160 جیسے تو نے سمجھائی 159 بھی سمجھا دے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ. اس پر تو میں فیس چارج کروں گا جناب, یہ تو بڑی آپ نے باقی مشکل آیت دی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں بس اس کا سادہ جو مطلب مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد, یہ بڑا وہ غیر معمولی مقام ہے جہاں ان کو ڈانٹنا شروع کیا کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. اور پھر یہ درمیان میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں, ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے ان کو مان کے جائے گا. ان کو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اہل کتاب جو مدینہ میں اور یہ عربین پیننسلا میں اس وقت میرے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں, ان میں سے ایک ایک, ہر ایک نہیں مرے گا مگر یہ کہ وہ میرے پیغمبر کو سمجھ کے, جان کے اور اندر سے اس طرح مان کے جائے گا کہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیغمبر ہیں. اس وقت یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی آیت کہہ رہی ہے. آمین آمین آمین. میں کمزور لگ رہا ہوں, چلیں جی انشاءاللہ صحت بناتا ہوں. اللہ خیر کرے جی, اللہ تعالیٰ ان کو اچھی ازدواجی زندگی دے اور ان کے گھر میں, خاندان میں برکت ہو, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو نیک, صالح, صحت مند, وفادار اولاد دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ جی دعا کریں, میں اس کو ریگولرلی جاری رکھوں. میں کوئی آپ کو شیڈیول ابھی نہیں بتا سکتا, جب جب مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ اناؤنس کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.